بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. معزز خواتین و حضرات، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو
اور اس کے بعد آپ سب لوگوں کو اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں۔ اور جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے، اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام اسے ان گنت لا تعداد بے شمار نعمتوں سے نوازتے ہیں، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت اس انسان کو حقیقت پسند بنا دیتے ہیں۔ ہمارا آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 21 شوال 1447 ہجری ہے، دوسری طرف 10 اپریل 2026 عیسوی۔ آج کا موضوع انسانی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت، جس سے اگر انسان چاہے تو عبرت اور نصیحت حاصل کر سکتا ہے، اور وہ ایسی حقیقت ہے جس پر ایک طرف تو ساری کی ساری انسانیت کا اتفاق ہے۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگ اختلاف کرنے کے لیے فارغ ہیں۔ کسی آدمی کے پاس اور کاموں کے لیے وقت ہو نہ ہو، لڑائی کے لیے بڑا وقت ہوتا ہے۔ دوسری طرف مزے کی بات یہ ہے کہ اس چیز پر ساری کی ساری انسانیت متفق ہے، اور اس سے اکثر انسان غافل ہے۔ اور یہ وہ لمحہ ہے، یہ وہ مرحلہ ہے جس سے میں نے، آپ نے، ہر ذی روح نے گزرنا ہے، اور اسے کہتے ہیں موت۔ میں جیسے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ انسان کی فطرت ہے اختلاف کرنا، اور ہم پاکستانی تو اس معاملے میں کچھ زیادہ ہی تیز ہیں۔ ہمیں تو آپس میں جھگڑنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے۔ کوئی موضوع نہ ملا تو ایران امریکہ جنگ پہ لڑنا شروع کر دیا۔ حالانکہ سوال یہ ہے، ایران امریکہ جنگ کے ساتھ میرا آپ کا کوئی تعلق واسطہ ہے جی؟ اسی جمعے کے بعد ایک آدمی آیا، کہتا جی آپ نے اس جنگ پر تبصرہ نہیں کیا۔ میں کہا تو جنگ لو آئیے، کہندا نہیں، تو میں کہا روک لویں گا، کہندا نہیں، تو میں چپ کر کے بہ پھر اللہ کا ذکر کر، اللہ کو یاد کر۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی بھی ذی روح انکار نہیں کر سکتا، کوئی بھی انسان انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن کیسی عجیب و غریب بات ہے کہ اسی موت سے ہماری اکثریت غافل ہو چکی ہے۔ کوئی بڑا ہو، کوئی چھوٹا ہو، کوئی کالا ہو، کوئی گورا ہو، اس کا تعلق زندگی کے کسی بھی مرحلے کے ساتھ ہو، اس معاملے سے اس نے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا یہ مقولہ انسانی تاریخ کا باقاعدہ حصہ ہے، کفا بالموت واعظا یا عمر، اے عمر، تمہیں نصیحت کرنے کے لیے، تمہیں سمجھانے کے لیے اکیلی موت ہی کافی ہے۔ میں عام طور پر جب کسی جنازے پر جاتا ہوں تو وہاں پر کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کی جاتی، نہ ہی جنازہ ایسی جگہ ہے کہ وہاں پر کوئی وعظ و نصیحت کی جائے لمبی چوڑی۔ لیکن میں یہ بات ضرور وہاں پر کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ اگر یہ جنازہ پڑھ کے بھی میرا اور آپ کا دماغ ٹھکانے نہیں آیا، یہ جنازہ پڑھ کے بھی میرے اندر کا، آپ کے اندر کا شیطان فرعون مرا نہیں، تو سمجھ لیجئے کہ یہاں ہمارا آنا بالکل فضول اور بیکار ہے۔ اس انسان سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں ہو سکتا، جس کی صورتحال کیا ہو۔ بیٹے آرام سے بیٹھ جاؤ یار، آپ بیٹھ جاؤ آرام سے۔ اس انسان سے بڑا بے وقوف اور احمق کوئی بھی نہیں
جو اپنی آنکھوں کے سامنے ہر مہینے 2 4 5 لوگوں کو قبر میں اترتے ہوئے دیکھتا ہے، لیکن اس کا دماغ پھر بھی قابو میں نہیں آتا، اس کو پھر بھی فکر نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری لمحات تھے، فرمایا لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، بلا شبہ موت کی سختیاں ہیں۔ اور اس سے آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا، اللہم ہون علینا سکرات الموت، عرش والے ہمارے اوپر موت کی سختیاں آسان کر دینا۔ اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں جمع کا صیغہ استعمال فرمایا ہے۔ ایک سختی موت کی تلوار کی 1000 ضرب سے زیادہ انسان پر شدید گزرتی ہے۔ حدیث مبارکہ نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، جو انسان قریب المرگ ہو کیا کرو، اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ اب تلقین کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے کہو کہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اب تو خیر نئی ورائٹی آ گئی ہے نا، اب تو ماشاء اللہ تبارک اللہ معزز مکرم علماء کرام کی ایک جماعت بندے کو دفن کرنے کے بعد قبر پہ کھڑے ہو کے کہتی ہے فلاں صاحب پڑھو لا الہ الا اللہ جس طرح آپ دنیا میں پڑھا کرتے تھے۔ میت کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اس کے پاس بیٹھ کر آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں، اس کو یہ نہ کہیں کہ پڑھو، کیونکہ وہ اس وقت موت کی سختیوں سے گزر رہا ہوتا ہے۔ ان سختیوں کے دوران اگر اس کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہو گئے کہ جاؤ نہیں پڑھتا، اگلی بات آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر اس حوالے سے میں ضرور یہ نصیحت کروں گا کہ آپ اس حوالے سے مطالعہ کریں۔ سنن ابی داؤد میں سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث مروی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ نقشہ کھینچا۔ ایک نیک آدمی جب دنیا سے جانے لگتا ہے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے، برا آدمی دنیا سے جانے لگتا ہے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نیک آدمی دنیا سے چلا گیا اور اس کی وفات کے بعد رب کائنات نے خواب میں ایک آدمی کو دکھایا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ سناؤ موت کیسے گزری، کہا اسے صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اگر مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر کے 70 مرتبہ دیگچوں کے اندر پکا دیا جاتا تو یہ تکلیف کم تھی، موت کی تکلیف زیادہ ہے۔ چونکہ ہمارا وقت مختصر ہوتا ہے، میں چند مثالوں سے بات واضح کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ انسانی تاریخ میں میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مقدس، اللہ کا پیارا، اللہ کا محبوب اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ نے سن لیا کہ ان للموت سکرات، آقا علیہ السلام بھی اس مرحلے سے گزرے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث
ذہن میں رکھیے، فرمایا ایک مومن جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کی موت پیشانی پر موجود پسینے کے ساتھ اسے آتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی کو موت کے وقت پسینہ آیا تو اللہ تعالیٰ سے اس کے بارے میں بہتری کی امید رکھنی چاہیے۔ پھر اس سے بھی پہلے آپ یہ دیکھیں کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ کس انداز سے ملک الموت ان کے پاس آیا اور باقاعدہ اجازت طلب کی، کہا نہیں جانا چاہتا، فرمایا ٹھیک ہے آپ نہ جائیں، ایک کام کریں، یہ آپ کے سامنے بھیڑ کھڑی ہے، اس بھیڑ کے اوپر آپ ہاتھ رکھیں، آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنی اون آئے گی اس اون کے جتنے ریشے ہوں گے اتنا عرصہ، اتنے سال آپ جی سکیں گے۔ پوچھا اس کے بعد؟ کہا اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ فرمایا اگر جانا ہی ہے تو ابھی چلو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات سے پہلے کیا وصیت فرما رہے ہیں؟ ہمارے ہاں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے سلسلے بالکل مختلف ہے نا، کہ وہ آدمی جو ساری زندگی بیچارہ بھوک سے مر گیا، اس کی وفات پر باقاعدہ دیگیں تقسیم ہوتی ہیں۔ فرمایا مجھے نئے کپڑوں میں کفن نہ دینا، نئے کپڑے کسی غریب آدمی کے حوالے کر دینا، کیونکہ ان کو، اس غریب آدمی کو ان کپڑوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اب تو خیر میں نے جیسے بتایا کہ سلسلے بدل گئے، باقاعدہ مستری صاحب کو بلایا جاتا ہے اور قبر کو اندر سے باقاعدہ چونا گچ کیا جاتا ہے، پختہ کیا جاتا ہے، سیمنٹڈ کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اصل چیز یہ نہیں ہے۔ آئیے خلیفہ ثانی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتے ہیں۔ وہ بدبخت لعنتی جس کا مزار آج بھی ایک نام نہاد اسلامی ملک کے اندر موجود ہے، باقاعدہ وہاں چڑھاوے چڑھتے ہیں۔ ابو لولو فیروز جب اس نے خنجر کے ساتھ وار کیے، طبیب آیا، طبیب نے آ کر دوائی پلائی، وہ دوائی زخم کے راستے باہر نکلنے لگی۔ کہا امیر المومنین وصیت کر دیجئے، آپ بچ نہیں سکیں گے۔ یاد رہے میں اس ہستی کی بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں سیدنا امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری میں موجود ہے۔ فرمایا اے عمر، تم جس راستے سے گزرتے ہو شیطان وہ راستہ چھوڑ جاتا ہے۔ تو جو ہی طبیب نے یہ بتا دیا کہ آپ بچ نہیں سکیں گے، 3 کام کیے، ان میں سے صرف ایک کا میں تذکرہ کروں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، نام نامی اسم گرامی ہے سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہیں بلایا، کہا حذیفہ ایک امانت سینے کے اندر لیے پھر رہے ہو، اس امانت کو آج میرے سامنے کھولو۔ کہا امیر المومنین کیا؟ کہا تمہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے تھے، مجھے وہ نام بتا دو۔ تذکرہ موت کا ہو رہا ہے، اور دیکھیے کہ جو اللہ والے ہیں ان کا موت کے وقت رویہ کیا ہوتا ہے۔ کہا امیر المومنین یہ امانت میرے ساتھ قبر میں جائے گی، میں ان کے نام آپ کو نہیں بتا سکتا۔ کہا چلو پھر تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، کم از کم اتنا بتا دو کہ ان منافقین کی فہرست میں میرا نام تو شامل نہیں ہے۔ کہا امیر المومنین مطمئن ہو کر دنیا سے جائیے، آپ کا نام ان میں شامل نہیں۔ دل کو پھر بھی تسلی نہیں ہوئی۔
اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا، کہا عبداللہ میں جانتا ہوں میرے دنیا سے جانے کے بعد تمہارے اوپر کیا بیتے گی، لیکن بیٹا یہ مواقع ہوتے ہیں، جملہ نوٹ کیجئے گا، بیٹا یہ مواقع ہوتے ہیں جہاں پر مرد کے حوصلے، قوت برداشت، صبر، ایمان، ان چیزوں کا امتحان ہوتا ہے۔ یہ بات ہم سب نے سمجھنی ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، فوتگی ہو گئی، جو سب سے قریبی وارث ہے اس سے کے بعد پوچھو منو نہیں پتا، جو مرضی کر لو۔ یہ مواقع ہوتے ہیں جب اپنے آپ کو سنبھالنا ہوتا ہے۔ تو فرمایا بیٹا تم نے سارے کام چھوڑ کر صرف اور صرف حذیفہ بن یمان پہ نظر رکھنی ہے۔ ابا جی وہ کیوں؟ فرمایا اگر یہ میرا جنازہ پڑھ لے اللہ کا شکر ادا کر۔ کیوں؟ ان کے پاس منافقین کے نام موجود ہیں، اگر اس نے میرا جنازہ نہ پڑھا تو اللہ سے میری بخشش کی دعا کرنا، کیونکہ حذیفہ بن یمان منافق کا جنازہ نہیں پڑھے گا۔ موت سے اور یہ سیدنا عمر ہیں جو فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کفا بالموت واعظا، یا عمر، اے عمر تمہیں نصیحت کرنے کے لیے، تمہیں سمجھانے کے لیے اکیلی موت ہی کافی ہے، تمہیں لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت نہیں ہے۔ میں پھر وہی سوال آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا، کیا کہ ہم اوسطاً مہینے میں 2 3 4 جنازے پڑھتے ہیں، لیکن اپنے ان پیاروں کو دفن کرتے ہوئے، دفن ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہیں، لیکن کبھی ہمارے دل و دماغ میں یہ بات آئی کہ یہ مرحلہ میرے پاس، میرے اوپر کسی وقت بھی آ سکتا ہے، میں نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیاں ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی ہے سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا۔ فرماتی ہیں جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بدبخت لعنتی ابن ملجم نے زخمی کر دیا، یہ ہمارے لیے سبق ہے نا۔ ویسے ہمارا دماغ بڑا چلتا ہے ٹیڑھے کاموں میں، لیکن اپنا دماغ یہاں استعمال کرو۔ کہ ابن ملجم بدبخت لعنتی اس کی قبر کہاں ہے، میرا چیلنج ہے، گوگل میپ پہ جا کے ڈھونڈ لو، چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لو، گوگل سے پوچھ لو، آپ کو اس کی قبر کا نام و نشان نہیں ملے گا۔ تو جب زخمی ہوئے، بے ہوش ہو گئے، ہوش آیا اور کیا کہا؟ اس کو کہتے ہیں ایمان۔ کہا مرحبا مرحبا الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الجنہ، الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن لمثل هذا فلیعمل العاملون ولیتنافس المتنافسون۔ فرمایا اے موت خوش آمدید، آ جا۔ بڑی قیمتی بات کرنے لگا ہوں، اچھی طرح نوٹ کر لیجئے گا۔ مسلمان کا عقیدہ اللہ کے بارے میں بڑا معتدل، بڑا متوازن ہوتا ہے۔ انسان ہونے کے ناطے گناہ، غلطیاں، تمام کے تمام معاملات ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ مسلمان مایوس نہیں ہوتا، بلکہ اللہ سے امید رکھتا ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور دوسری طرف مسلمان اللہ سے ڈرتا ہے۔ کیا بات یاد آ گئی؟ اللہ والوں کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑے محدث سبق پڑھا رہے تھے، آیت مبارکہ آ گئی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔
اس وقت کو یاد کرو جب اللہ کی زمین پر سب سے مقدس ٹکڑے پر اللہ کا سب سے مقدس گھر بنانے والی دو ہستیاں جو اپنے دور کی سب سے مقدس ہستیاں ہیں، ایک باپ اور ایک، سمجھ آ گئی نا؟ لیکن ساتھ کیا کہتے ہیں؟ اتنا عظیم کام کر کے کہتے کیا ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ، بیت اللہ بنا رہے ہیں، تیرا گھر بنا رہے ہیں، خلیل اللہ جد الانبیاء مستری ہے، ذبیح اللہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام مزدور ہیں، عرش والے ہمارا یہ کام بیکار ہے اگر آپ اسے قبول نہ کریں۔ تو مسلمان نیکی کر کے چھلانگے نہیں مارتا، مسیت میں 10 روپے دیتے تھے، مولوی دے سر تے چڑھ کے نچنا شروع کر دیتا۔ میری ان باتوں سے بھائی برا تو مناتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم نیکی نہیں کرتے، دوسروں پر احسان چڑھاتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب کائنات نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم کوئی نیکی کا کام کریں۔ نیکی کر کے خوش نہیں ہوتا مسلمان، اور گناہ کر کے مایوس نہیں ہوتا، نیکی کر کے اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اسے قبول فرما، اور گناہ کر کے اللہ سے امید رکھتا ہے کہ یا اللہ تیرا گناہ گار بندہ ہوں، معاف کر دے، اللہ سے معافی کی امید رکھتا ہے۔ تو کیا فرمایا؟ مرحباً مرحباً۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جا رہے ہیں، کہتے ہیں موت مرحبا، میں اپنے اللہ سے پر امید ہوں کہ میرے اللہ مجھے معاف کرے گا۔ اس تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے اپنا وعدہ سچا کیا، ہمیں جنت کا وارث بنایا۔ اس ذات کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس نے مجھ سے صدمے کو دور کیا۔ آج کے دن کا ہم شدت کے ساتھ انتظار کر رہے تھے، لیکن اگلی بات، فَيَا لَهَا مِن مَوْعِدَةٍ وَمَصِيرٍ، اے کاش کہ لوگ اس موت سے سبق سیکھیں، عبرت سیکھیں، نصیحت حاصل کریں۔ موت کس کو آ رہی ہے؟ جسے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شیر قرار دیا تھا۔ آخری بات سن کے، آخری بات آپ کی خدمت میں رکھ کے اجازت چاہوں گا۔ انسانی تاریخ کی ایک عظیم ترین شخصیت ہیں جن کا نام ہے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کفر و اسلام کی حالت میں معروف ترین روایات کے مطابق 125 جنگ لڑی ہے، اور 125 جنگوں میں ایک جنگ میں بھی نہ پیٹھ پھیر کر بھاگے ہیں، نہ شکست کھائی ہے۔ غزوہ احد، اس میں مسلمانوں کی شکست کے ذمہ دار ہی خالد بن ولید تھے، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جب ابتدائی طور پر مسلمانوں نے حملہ کیا، کافروں کے پاؤں اکھڑے، کافر بھاگنا شروع ہو گئے، صحابہ کرام نے وہ ٹیلا چھوڑ دیا۔ یہ خالد بن ولید تھے جنہوں نے کہا ایک مکہ والوں بھاگتے کدھر، فتح تمہارا انتظار کر رہی ہے، سب سے کمزور جو جگہ ہے مسلمانوں کی وہ تو خالی پڑی ہے۔ لیکن فیصلے زمین پر نہیں ہوتے، فیصلے آسمان پر ہوتے ہیں۔ 125 جنگیں لڑنے والا یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر مرگ پر ہے، رو رہے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا خالد کیا ہوا؟ کہا مجھے خود نہیں پتا میں نے کتنے مار کے لڑے ہیں، لیکن آج اس اونٹ کی طرح مر رہا ہوں جو اپنے باڑے کے اندر موجود ہوتا ہے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، لذتوں کو ختم کرنے والی، آج تک آپ نے کسی کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی کو اپنے نوٹوں کے بڑے بڑے باکسز قبر کے اندر لے جاتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ سونے کے اندر ہر وقت پیلی خواتین کو آپ نے موت کے وقت نہیں دیکھا ہوگا کہ اس نے کو 2-4-10 کلو سونا پہنا ہوا ہے۔ اس دنیا سے خالی ہاتھ جانا ہے۔ آج کا موضوع انسانی تاریخ کی سب سے بڑی حقیقت، جو سب سے بڑی واعظ ہے، موت۔ اسے ہم ہر وقت یاد رکھیں۔ جب ہم موت کو ہر وقت یاد رکھیں گے تو دائرہ انسانیت کے اندر رہیں گے۔
پھر ہم واقعی صحیح معنوں میں انسان بن کر دنیا پر جئیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہمیں موت کو ہر وقت یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔